نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 20 سے۔ ولولا اور اگر نہیں ہوتا فضل اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ رؤوف رحیم شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے، زبردست رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ کا رحم کیا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ مومنوں نے بھی ایسی ایسی باتیں بولی تھی، اپنی زبان پر وہ باتوں کو لے کر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا اگر رحم نہ ہوتا تو پھر اللہ ان سب کو بھی سزا ملتی۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا نہیں تم پیروی کرو خطوات شیطانی شیطان کے قدموں کی، اور جو کوئی یتبع پیروی کرے گا خطوات شیطانی قدموں کی شیطان کے، فإنہ تو بے شک وہ یأمر حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا، والمنکر اور برائی کا، ولولا اور اگر نہیں ہوتا فضل اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا ما مطلب نہیں، زکا پاک ہوتے منکم تم میں سے، من احدن کوئی بھی، ابدن کبھی بھی، ولیکن اور لیکن اللہ نے یزکی اور لیکن اللہ یزکی پاک کرتا ہے، مضارع آگے نا، یہ پاک کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ سمیع علیم خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ کیونکہ شیطان ہمیشہ مسلمانوں کو صحیح راستے سے ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور یہ کام کس کا تھا؟ شیطان کا کام تھا۔ اس نے یہ چنگاری لگائی، حضرت عائشہ پر تہمت اس نے لگوائی، یعنی منافق کے دل میں ڈالا نا، اور اتنا بڑا کام یہ کس نے کیا؟ شیطان نے، اور مسلمانوں کے دل میں بھی ڈال رہا تھا کہ تم بھی بولو، دیکھو دیکھو کیا بات ہوئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ یہ سارے کام کون کرواتا ہے؟ یہ شیطان کرواتا ہے، اور اچھے اچھے مسلمانوں کو ورگلا دیتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سے ایسے کام وہ ہم سے کرا دے جس سے کہ ہماری پہاڑ کے برابر نیکیاں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ ضائع ہو جاتی ہیں، گرد اور غبار کی طرح اڑ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو کہ یہ کام کرواتا ہے۔ اور شیطان کیا کرواتا ہے؟ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کس کا حکم دیتا ہے؟ پاکی کا۔ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے اور شیطان ناپاک کرتا ہے۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ پاک میں کرتا ہوں، تقوی، پاکی اور حکمت بہت مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، اس کی دعائیں بہت مانگا کریں، تقوی کی، پاکی کی، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کر اور ہمیں حکمت دی۔ حکمت اگر آ گئی تو زندگی کے بڑے بڑے فیصلے لینے میں بہت حکمت سے کام لیتے ہیں اور اچھے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت سکھا۔ ولا اور نہیں، یا تلی قسم کھائیں، اولو الفضل صاحب فضل، صاحب فضل مطلب فضل والے، فضیلت والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طریقے سے فضیلت دے رکھی ہو، منکم تم میں سے، وسعتی اور وسعت والے، کہ یؤتو یہاں پر ان کا نہیں کر لو، کہ نہیں وہ دیں گے، پیچھے سے آ رہے کہ نہیں وہ دیں گے، اولو القربا رشتہ داروں کو، والمساقینہ اور مسکینوں کو، والمہاجرینہ اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولیعفو اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں، الا کیا نہیں، تحبونا تم پسند کرتے کہ یغفرا معاف کر دے گا اللہ لکم تمہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت جب یہ سب الزام لگ رہے تھے، جب حضرت عائشہ علیہ السلام کے اوپر لوگ الزام لگا رہے تھے، تو اس میں سے ایک شخص بھی تھا، ایک شخص تھے حضرت مسیح بھی تھے، مسیح تو ابھی آتا ہے میم، ٹھیک ہے، وہ بھی تھے اس میں، اور وہ ایک غریب مہاجر تھے،
اس کے علاوہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے یا خالہ تھے. آپ نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی تھی، لیکن سب کی باتوں میں آ گئے، شیطان کی باتوں میں آ گئے، تو انہوں نے بھی جو ہے تہمت لگایا تھا، یعنی حضرت عائشہ کے اوپر وہ بھی تہمت لگانے میں، جب سب لگا رہے تھے تو ان کے منہ میں بھی، ان کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا، اور جبکہ ان کی کفالت کون کر رہا تھا؟ بچپن سے حضرت ابو بکر کر رہے تھے، ان کو سب ان کی کفالت کر رہے تھے، ان کو سارے سب کچھ دیتے تھے، کھانا پینا کپڑے ساری کفالت کر رہے تھے. جب یہ الزام لگایا تو حضرت ابو بکر کو بہت برا لگا کہ میں ان کے اوپر اتنا وہ کر رہا ہوں اور کفالت کر رہا ہوں ان کی، اور وہ پتا بھی ہے، میرے رشتہ دار بھی ہیں، اس کے بعد ایسا الزام لگایا. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں ان کی کفالت نہیں کروں گا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ دونوں آیتیں کہ شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، کیونکہ شیطان ہی کیا کرتا ہے، ہماری جو نیکیاں ہیں وہ شیطان غارت کرتا ہے. اور ویسے بھی جس کا عمل ہے وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا، تمہارے لیے تمہارے عمل، ہمارے لیے ہمارے عمل. اس نے جو کیا ان کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، لیکن آپ اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں، آپ جو ہے درگزر کریں. اگر آپ محبت کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے تو آپ بھی معاف کر دو اور اگنور کرو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو اگنور کرے تو آپ بھی اگنور کرو. اب سوچو کہ کتنی بڑی بات تھی یہ. حضرت ابو بکر کے لیے تو تھی نا، ایک باپ تھے اور پتا تھا کہ بیٹی کے اوپر ایسا الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے قسم کھائی تھی کہ نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. تو حضرت ابو بکر نے فوراً قسم کھائی، تو فوراً اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، قسم توڑی، کفارہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بات مان لی اور معاف کر دیا. ہم میں یہ نہیں ہے نا، ہمیں تو کوئی کہے گا نا بار بار بھی معاف کر دو، ہم تو تب بھی معاف نہیں کرتے، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی اور انہوں نے فوراً اپنی قسم کا کفارہ دیا اور ان کو معاف کر دیا، اتنی بڑی بات ہونے کے بعد بھی. یعنی جس طرح ہم درگزر کریں گے اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے گا. اب جب بھی کسی کے ساتھ کوئی برا ہو اور کوئی کچھ بھی کرے تو آپ کیا سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے نہ پکڑے، اس خاطر میں اس کو معاف کر رہی ہوں. فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے کسی کی شکایت کرے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تو اس سے کہو کہ اے میرے بھائی اسے معاف کر دو. یہ مفسرین تھے، اے میرے بھائی انہیں معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے. اگر وہ کہے کہ میں معاف نہیں کر سکتا تو مجھے بدلہ لینا ہے، تو پھر اسے کہو اچھا اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، ورنہ معافی کے دروازے کھلے میں معافی کی طرف پلٹو گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کرو، اللہ تمہیں عزت بخشے گا. تو کتنی بڑی خوشخبری ہے نا یہ، کہ ہم یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہماری نیکیاں قبول ہوں گی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا نہیں کرے گا. تو اس کا سیدھا سا علاج یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کسی کے ظلم کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عزت کا تاج پہنائیں گے، اس کو عزت بڑھائیں گے اس کی. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یرمونا، تہمت لگاتے ہیں. کل بھی آیا تھا نا یہ رمی کرنا، پھینکنا، الزام لگانا، اور الزام پھینکا جاتا ہے، اس لیے رمی بھی پھینکنے کے لیے آتا ہے اور یہ بھی، اور تہمت لگانے کے لیے بھی. بے شک وہ لوگ جو یرمونا، تہمت لگاتے ہیں، محسناتی، پاک دامن عورتوں پر، الغافلاتی، بھولی بھالی یعنی بے خبر. غافل سے یہاں مراد کیا ہے؟ جنہیں بے حیائی کے کاموں اور زنا سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ بالکل اس چیز سے بالکل غافل تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا بے حیائی کے بارے میں، پھر بھی تہمت لگائی. وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن، بھولی بھالی، المومناتی، مومن عورتوں پر، لعنو، وہ لعنت کیے گئے، فی الدنیا، دنیا میں اور آخرت میں، ولہم، اور ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا. دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی، کیونکہ یہ پتہ ہے نا آپ کو تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے، اور جب تک ہمارے ساتھ وہ کام نہ ہو جائے، ہمیں بھی وہ جھیلنا نہ پڑ جائے، جب تک موت نہیں آتی. یوما، جس دن، تشہدو، گواہی دیں گی، علیہم، ان پر، ان کی زبانیں، السنتہم، ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں، اس وجہ سے جو تھے وہ یعملون، عمل کرتے.
روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے مومن کو طلب کیا جائے گا اور اس کے سامنے وہ اعمال لائے جائیں گے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے تھے. بندہ مومن ان اعمال کے کرنے کا اقرار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر پردہ ڈال دے گا اور ان کو معاف کر دے گا. یعنی انہوں نے جو گناہ کیے ہوں گے, جو مومن بندہ ہوگا وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اسے معاف کر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے, چل میں پردہ ڈال دیتا ہوں, کیونکہ حساب کتاب جب چل رہا ہوگا تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے نا بیچ میں, اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیں گے. اسی طرح منافق کو حساب کے لیے طلب کیا جائے گا تو اس کے عمل اس کے سامنے لائے جائیں گے تو وہ انکار کرے گا اور کہے گا اچھا میں نے تو کیا ہی نہیں تھا, فرشتوں نے ایسے لکھ دیا, یعنی فرشتوں نے بنا کرے ہی لکھ دیا یہ کام میرے نام اعمال میں. فرشتے اس کو یاد دلائیں گے کہ فلاں دن تو نے یہ کام کیا تھا, تو منافق انکار کرے گا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, تو یعنی صرف ان کی زبانوں کے علاوہ منہ بند ہو جائیں گے, باقی ہر حصہ ان کا, پاؤں ہاتھ پیر سب گواہی دیں گے. زبان کی گواہی کو وہ مانیں گے نہیں, کہیں گے جب تک ہم خود ہمارے ہاتھ پیر نہیں دے دیں گے نا تب تک. زبان بھی گواہی دے گی, لیکن جب زبان کی گواہی کو بھی نہیں مانیں گے تو پھر ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی, پھر سارے کام ان کے ساری چیزیں بولیں گے, ان کا ماتھا بھی بولے گا, ان کے ہاتھ بھی بولیں گے, ان کے پیر بھی بولیں گے. جس نے یہ کسی اور کے آگے جھکایا ہوگا نا وہ بھی بولے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کسی اور کے آگے جھکا تھا, ہر چیز بولے گی. یومئذ اس دن یوفیہم پورا دے گا انہیں اللہ, دینہم ان کا بدلہ, الحق سچا, حق درست, یعنی اللہ تعالیٰ درست بدلہ دے گا, یعنی کسی کے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے بے شک اللہ هُوَ الْحَقُّ وہی حق ہے, المبین ظاہر کرنے والا ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز ظاہر کر دے گا. الخبیثات خبیث عورتیں, خبیث کون سی, ناپاک عورتیں, للخبیثین خبیث مردوں کے لیے ہیں, والخبیثون اور خبیث مرد, للخبیثات خبیث عورتوں کے لیے ہیں, والطیبات اور پاکیزہ عورتیں, للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں, والطیبون اور پاکیزہ مرد, للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. آپ کو مرد اور عورت میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کو, جہاں تا لگ رہا ہے وہاں پر کون ہے, عورتیں ہیں. اولئکا یہی لوگ ہیں, مبرؤون پاک, بری, مبرؤون جو بری کیے گئے, بری مطلب پاک ہیں, مما اس سے جو یقولون وہ سب کہتے ہیں, لہم ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق ہے کریم عزت والا. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ خبیث باتیں جو کرتے ہیں, جو گندی باتیں کرتے ہیں, وہ گندے لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے, اور جو پاک ہیں وہ پاک کے ساتھ ہی ہوں گے. جب یہ واقعہ ہو گیا تھا تو اس واقعے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کری, اور اس معاشرتی ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے, ہماری سوسائٹی میں ہم کیسے لوگوں سے ملیں اور کیسے لوگوں میں شادی کریں, اور یہ ادب سکھانا, یعنی ایک ایٹیکیٹس اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ جو گندے کام کرتا ہے ان کو گندوں کے ساتھ ہی رکھو, اور جو پاک ہے اس کو پاک کے ساتھ ہی رکھو. جو پاک ہے ان کی زندگی, جو ناپاک ہے ان کے ساتھ کر کے ان کو برباد مت کرو, ان کی نسلیں بھی خراب ہوں گی اور سب برباد ہوتا ہے, گھر میں سکون بھی نہیں رہتا اور شانتی بھی نہیں رہتی, کیونکہ جو گندے کام کرتے ہیں ان کا ذہن ہمیشہ ہی گندا رہتا ہے, اور پھر بچے بھی ان کے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. اس لیے پاک پاک کے ساتھ اور ناپاک ناپاک کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنو, اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب واقعہ ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ کو ایٹیکیٹس بھی سکھانے تھے, ہر چیز کے ایٹیکیٹ. یعنی قرآن جو ہے صرف ایک ٹاپک کی کتاب نہیں ہے, آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا کچھ ڈاکٹری کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, دنیا کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیجئے, وہ صرف ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگی, اس کے اندر ہر ٹاپک نہیں ملتے. لیکن قرآن جو ہے وہ مکمل گائیڈنس ہے, اور زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. اب یہاں پر کیا ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی سکھا رہے ہیں ایٹیکیٹس کہ تم کسی کے گھر میں کیسے داخل ہو, کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے جس میں مسلمان کا حسن جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے, جس سے مسلمانوں کا حسن ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں, اس سے مسلمانوں کا دکھنا چاہیے, یعنی ان کا جو ہے حسن بھی دکھنا بھی چاہیے کہ مسلمان دیکھو کیسے ہوتے ہیں, ان کے اخلاق دکھنے بھی چاہیے کہ ہر جگہ ہر اسٹیپ پر وہ مسلمان ہی رہتا ہے, چاہے وہ کسی کے گھر آئے یا کسی کے گھر جائے یا کسی سے تعلقات ہوں, یا زندگی کو کیسے بتانا ہے, کیسے رہنا ہے دنیا میں, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے سکھائی. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تدخلوا
نہیں تم داخل ہو بویوتن گھروں میں، بیت کی جمع بویوتن گھروں میں، غیرہ سوائے بویوتکم تمہارے گھروں کے یعنی اپنے گھروں کے، حتی یہاں تک کہ تستانسو تم، تستانسو میں آتا ہے دستک کرنا، یعنی اس کا روٹ میننگ ہوتا ہے دستک کرنا یا بیل دینا یا دروازہ بجانا یا کسی بھی چیز کے ذریعے گھر والوں کو الرٹ کر دینا، اجازت بھی اسی میں آ جائے گا، ہاں کہ تم اجازت حاصل کر لو یا تم دستک کر دو، وَتُسَلِّمُوا اور تم سلام کرو، علی اوپر، اہلیہا اس کے رہنے والوں کے، ذالکم یہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم، تذکرون نصیحت پڑھ کرو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ گھر میں جانے سے پہلے اجازت مانگ لو، اور اجازت کیسے مانگو؟ یا تو آپ سلام کر لو، آج کل تو بیل ہوتی ہیں، آپ بیل بجا دو، اس کو پتا ہو گیا ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے یا کچھ چاہتا ہے، وہ تو باہر جا کر پتا چل جائے گا۔ پہلے بیلز نہیں ہوتی تھی تو کیا کرو؟ سلام کرو، نوک کر دو، نوک کے علاوہ سلام، ایک بار اگر کوئی جواب نہیں دے رہا تو 3 بار دستک کرو، اور اس میں ہاں، اور ایک بار اجازت مانگنے کے بعد تھوڑا ٹائم دو، تھوڑا رک جاؤ، اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں دروازے پہ دھڑ 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 بجائے جا رہے، اندر والا بھی چاہے ہارٹ اٹیک سے بیچارہ مر جائے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، کیوں بجایا جا رہا ہے۔ اب کیوں گیپ، کیوں رکنا ہے؟ کم سے کم جو یہاں پر قرآن پڑھ رہا ہے نا، وہ تو اپنے اندر پلیز یہ بات لے کر آئیں تاکہ پتا ہو کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے اور ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں، پڑھنے کے بعد فوراً فالو۔ آپ گھر میں بھی جائیں تو ایک بار بجائیں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے شانت بیٹھ جائیں، 2 منٹ کے لیے، کم سے کم 2 منٹ کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اندر ٹوائلٹ میں سے بیچارہ بیچ میں سے اٹھ کر آئے گا نہیں، ہے نا، یا پھر نماز پڑھ رہا ہے، نماز توڑ کر تو آئے گا نہیں وہ، اور تو آپ ایک بار بجائیں، ویٹ کریں تاکہ کوئی جو ہے نماز پوری کر لے یا جو بھی اس کا کام ہے وہ کر لے، اور اس کے بعد دوسری دیں، تیسری دیں، نہیں جواب آ رہا تو واپس آ جائیں۔ اس بات کو برا مت مانیں کہ میں تو تمہارے گھر گئی تھی اور تم نے دروازہ نہیں کھولا، اب آج سے کوئی تعلق نہیں، کچھ نہیں پتا کہ کیا مجبوری ہے اور کسی نے کیوں نہیں کھولا، ہمیں نہیں پتا۔ اور کسی کے گھر اچانک بھی نہیں جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر لڑکی ہوں، اکیلی ہوں، یا کوئی عورتیں ہوں اکیلی ہوں، اور یعنی یہ کہ اچانک داخل مت ہو جاؤ، بیل بجا کر پھر جاؤ، اچانک جیسے کوئی آ رہا ہے لیکن آپ جو ہے انتظار کریں، بیل بجائیں پھر جائیں، اور اچانک اگر گھر کا گیٹ کھلا ہوا بھی ہے نا تو بھی اچانک گھر کے اندر مت جاؤ، آپ کو نہیں پتا گھر کے اندر جو ہے لڑکی ہے، پتہ نہیں دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے نہیں اوڑھ رکھا، کس حال میں، گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے نا، دوپٹے تو کوئی اس میں پیک نہیں رہتا گھر کے اندر، تو اس لیے اجازت مانگ لو اور اچانک سے گھر کے اندر انٹری مت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کسی کو پتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے، پھر داخل ہونے کی اجازت مانگتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اجازت طلب کرتے، آپ دروازے کے دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہوتے، سیدھا سامنے نہیں کھڑے ہوتے کہ دروازہ کھولو اور سامنے وہ نظر آ جائے، آپ دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے، ہاں، اور اپنا نام لے کر اجازت مانگتے، یہ نہیں کہ میں ہوں، اور میں کون، پتہ نہیں میں کون، تو آپ اپنا نام بتائیں، یہ سنت طریقہ ہے اپنا۔ یہاں ایک صحابی تھے، وہ ہمارے نبی سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے، آئے گی وہ حدیث بھی، آگے بھی آئیں گے یہ، پھر میں بتاؤں گی اور بھی، تو انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں کہا، تو اندر سے نبی نے دوسرے صحابی کو بھیجا اور ان کو کہا کہ ایسے ایسے کر کے سکھاؤ، یعنی پہلے ان سے کہو کہ سلام کریں، پھر دائیں طرف انہیں کھڑا کرو، اور پھر ان سے کہو 3 بار اجازت مانگیں، اس طرح سکھایا کرتے تھے، تو آپ بھی کیا کریں کہ پہلے 3 بار اجازت مانگ لیں۔ لیکن چلیے آگے آئے گا وہ بھی، حضرت صحابیات کہتی ہیں، 1 منٹ، صحابیات کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم باقاعدہ ایک دوسرے کے گھر میں جو داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگا کرتی تھی، اور اس آیت سے پہلے ہم حضرت عائشہ کے گھر اکثر آیا جایا کرتی تھی، یعنی بنا اجازت کے حضرت عائشہ کے گھر آیا جایا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے پرمیشن لینی شروع کر دی اور ہم اجازت لے کر ہی اندر جاتے تھے۔ فائن، پھر اگر لم نہیں تجیدو تم پاؤ فیہا اس میں آہدن کسی کو بھی، فلا تو نہیں تدخلوہا تم داخل ہو اس میں، حتی
یہاں تک کہ یؤذنا اجازت دے دی جائے، مجہول آگے نا، اجازت دے دی جائے تمہیں، وَإِن اور اگر نہیں، قیلا کہا جائے تم سے، ارجیو نہیں، اور اگر کہا جائے تم سے، ارجیو لوٹ جاؤ، فرجیو تو لوٹ جاؤ، ہوا وہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، اور اللہ اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ کو گھر بھی کھلا ہے، یعنی لاک نہیں لگا ہوا اور کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کو اندر سے اجازت بھی نہیں مل رہی، تو آپ واپس چلے جائیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ آپ چلے جائیں، اس وقت ہم نہیں مل سکتے، تو واپس چلے جائیں اور موڈ خراب نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارا اسلامی ایک طریقہ ہے۔ موڈ خراب کریں گے تو اس کا گناہ ہم پر خود ہی ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ اندر والا کس حالات میں ہے، وہ ملنا چاہتا ہے یا نہیں ملنا چاہتا، کیا ہو رہا ہے، کچھ ہمیں نہیں پتا نا، وہ کیوں اجازت نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے کوئی پرسنل کام ہو، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ اس وقت اگر وہ کہے آپ سے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ ایسے ویسے کوئی بولتا نہیں ہے، کیونکہ ایک امام تھے، وہ صرف ہر گھر میں اس لیے جاتے تھے کہ میں اس آیت کو پورا کروں، کوئی یہ کہے کہ تم واپس چلے جاؤ اور میں واپس چلا جاؤں، لیکن کسی نے کہا نہیں کہ واپس چلے جاؤ، کیونکہ ہر آیت کو پر عمل کرنے کا ثواب ہوتا ہے نا، وہ ثواب کی نیت سے کہ میں یہ آیت اس پر بھی عمل کروں گا، اس کا بھی مجھے ثواب ملے گا، لیکن ایسا کوئی بولتا نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر بولے تو پھر آپ یہ یاد رکھیں، میں قرآن پڑھی ہوئی ہوں اور میرے اندر ایٹیکیٹس ہونے چاہیے قرآن کو اپنے اندر مجھے ڈھالنا ہے۔ اگر کسی نے مجھے منع کر دیا تو کوئی بات نہیں، آپ واپس ہو جائیں، ہمیں برا نہیں ماننا، ٹھیک ہے۔ لئیسا یعنی یہاں پر اکیلے گھر میں جانے کو بھی منع کیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اکیلا گھر ہو اور ہو سکتا ہے کوئی آپ پر چوری کا الزام بھی لگا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی کوئی آپ پر الزام لگا سکتا ہے، اس لیے اکیلے گھر میں داخل نہ ہو۔ قصور ہوگا نہیں اور پھر ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اچھا، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، کے تدخلو تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیرہ بغیر، مسکنتن رہائشی، مسکنہ جس میں کوئی رہتا نہ ہو، سکن سے بنائیں، بغیر رہائشی یعنی جس میں کوئی رہتا نہ ہو، فیہا اس میں، رہائشی ہاں، گھروں میں بغیر رہائشی، جن میں متاعن فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ جانتا ہے جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو تکتمونا تم چھپاتے ہو۔ اب جیسے لائبریریز ہیں، لائبریری میں آپ اجازت نہیں مانگیں گے کیونکہ وہ کسی کا رہائشی نہیں ہے، کہ لائبریری میں کسی کو پوچھے کہ کیا میں اندر آ جاؤں، پتہ ہے یہ اوپن ہے اور یہ لائبریری سب کے لیے ہے۔ اسکول، کالجز، اسی طرح ہاسپٹل، ایسے ہے نا، ہاں ایسا کوئی بھی پبلک پلیس جو کہ سب کے لیے اوپن ہے تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی جیسے کوئی ایسی پکنک والی جگہ ہے، کھنڈر ہے، کوئی ایسی جگہ ہے وہاں پر، کیونکہ وہاں تو کوئی رہتا نہیں ہے نا، کوئی بسا ہوا نہیں ہے وہاں پر۔ اور اسی طرح کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ، اب یہاں پر اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہر کوئی آئے گا اور مجھ سے کہے گا 3 بار کہ میں آ جاؤں، پتا ہے یہاں پر کلاس چلتی ہے اور یہاں پر ہر کلاس والے کو آنے کی پرمیشن ہے، تو ہر کوئی مجھ سے پرمیشن نہیں مانگے کل سے کہ آ جاؤں میں، اور آپ مجھ سے مانگے اور میں سب کو کہوں ہاں آ جاؤ بیچ میں چھوڑ کے، ہے نا، تو آپ آ سکتے ہیں۔ تو ایسے گھروں میں آپ جا سکتے ہیں جہاں کوئی ایسا کام ہو جو اوپن ہو اور اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ کے لیے کھلا ہوا ہے وہ، اور آپ کو پتا ہے آپ اسٹڈیز کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ نہیں اجازت مانگ سکتے۔ اس کے بارے میں آتا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے، جب گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے کی ممانعت والی آیت آئی، یعنی بنا اجازت نہیں جا سکتے تو حضرت ابو بکر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قریش کے وہ لوگ کیا کریں جو مکہ مدینہ سے ملک شام تک تجارت کا سفر کرتے ہیں اور راستے میں ان کے ٹھہرنے کے لیے مسافر گھر بنے ہوئے ہیں، ان میں داخل ہوتے وقت یہ لوگ کس سے اجازت لیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب جیسے ہوٹلز ہیں اور جو سرائے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا، سرائے بنے ہوئے ہوتے ہیں مسافروں کے لیے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور ہم گڈ مینرز کی کتابیں ڈھونڈتے ہیں، اچھی کتابیں، اور جگہ جگہ جاتے ہیں، کالجز ہاں اور اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کلاسز لیتے ہیں. صرف قرآن ہی پڑھ لیں گے نا، اپنے آپ ہی ڈیولپمنٹ ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. ہاں آگے چلتے ہیں. قل کہہ دیجئے للمومنین، مومن مردوں سے، یغضوا، وہ پست رکھیں، یعنی نیچی رکھیں. کس سے اور کس کو دیا جا رہا ہے یہ حکم؟ مردوں کو. ہاں کہ وہ نیچی رکھیں، من ابصارہم، اپنی نگاہیں، ویحفظوا، اور وہ حفاظت کرے، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، ذالک، یہ ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے. ان اللہ، بے شک اللہ، خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو یصنعون، وہ کرتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں نا کہ مردوں کے لیے تو کوئی حکم نہیں ہے پردے کا، تو یہ پردے کا حکم مردوں کا ہے. کیا کریں؟ وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھیں، یعنی کسی پر لسٹ نگاہیں نہ ڈالیں، شہوت کی نگاہ نہ ڈالیں کسی کے اوپر، ہے نا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے سڑک پر نیچے رکھنا ہے اور آگے ٹھوکر لگ گئی، یعنی کسی غیر نامحرم عورت ہے کوئی، اس کے سامنے نظر نہ اٹھائے، کیونکہ آنکھ جو ہوتا ہے وہ دل کا دروازہ ہوتا ہے. جو چیز ہم آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں نا، وہ دل میں بھی چلی جاتی ہے، یعنی بعض اوقات دل میں بیٹھ بھی جاتی ہے. اور آنکھ سے دیکھنے سے ہی کیا ہوتا ہے، اندر سے جو ہارمونز ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ جاگ پڑتے ہیں، وہ جاگ جاتے ہیں، اور پھر وہ مرد جو ہے بدکاری پر آ جاتے ہیں. اگر وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں گے، کیونکہ سمجھانا تو اللہ تعالیٰ کو ہر کسی کو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو پاک دامن مرد کو بھی بچانا ہے نا. اب عورت نہ مانے تو اس میں کیا ہے، اور مردوں کے لیے بھی حکم کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. حدیث میں آتا ہے نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اب آپ یہ دیکھیں، کیونکہ نگاہ ہی ہوتی ہے جو سب کام خراب کرتی ہے، اس لیے ہم بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی مت دیکھو، ٹی وی دیکھنا گناہ ہے. وہ یہ نہیں بتاتے تھے کہ کیا گناہ ہے اس کے اندر، لیکن ٹی وی میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر بے حیائی آتی ہے، اس لیے ٹی وی کو اوائڈ کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کو چھوڑ دے گا، میں اس کے بدلے ایسا امان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یعنی جو شخص مجھ سے ڈر کر، یعنی ابلیس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور ہمارے نبی کی بات مان لے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، تو ایسا شخص کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے. یعنی چاشنی جو ہوتی ہے نا، ہاں، یعنی اپنی نگاہ، اس میں مین فوکس کس کا ہے، نگاہ، یعنی اپنی نگاہ کو وہ بچائے رکھے. مطلب کیا تھا اس کا، جو شخص مجھ سے ڈر کر، مجھ سے کس سے ڈر کر، اللہ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا. کس کو چھوڑ دے گا؟ شیطان کو، لسٹ نگاہ کو چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے، ایمان کی حلاوت. جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ بہت بڑے نفس پر کنٹرول کرنے والی بات ہے. مردو جلدی سے کرتے نہیں، وہ تو اینڈ تک تاڑتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہٹا لے اپنی نگاہ تو اس کے لیے درجات بلند ہیں. ہاں، جب تک وہ گلی میں مڑ نہیں جاتی نا تب تک اس کو دیکھتے ہیں. ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا جو وہ لا محالہ اسے ملے گا، بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. یعنی زنا کا گناہ ملے گا، کیونکہ آنکھوں کا زنا سے کوئی نہیں بچ پاتا. جو بچ گیا، جبھی تو اس کے درجے اتنے بڑے ہیں، جو بچ جائے اس سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ. یعنی ایک چیز دیکھ لی تو فوراً، اگر نظر لگ جائے، پڑ جائے نظر، تو فوراً ہٹا لو اور دوبارہ نظر مت ڈالو. اب یہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب کہ ایک نظر منع ہے تو دیکھتے رہو کہ ہٹا کر دوسری بار نہیں میں ڈال سکتا، تو میں ایک ہی بار پورا اوپر سے نیچے تک تاڑ لوں، ہے نا. تو یہ بھی غلط ہے. تو کیا ایک بار اگر پڑ جائے غلط چیز پر، ہم جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا اتنے سارے پوسٹر ہیں، کیا ہے، کہیں بھی میگزینس ہیں، نیوز پیپر ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں، تو اس پہ ہماری نظر پڑ جاتی ہے تو فوراً اپنی نظروں کو ہٹا لیں.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 6 چیزوں کی ضمانت دے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اس کو دے دی، اور اس میں سے ایک شرمگاہ کی حفاظت ہے اور دوسری نگاہوں کا جھکا دینا ہے۔ اچھا، زنا کے علاوہ کوئی اور طریقہ وہ بھی منع ہے، اور اس کے علاوہ مخنث جو ہوتے ہیں، اردو میں مخنث ہجڑوں کو یعنی ان کو کہتے ہیں، جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی ان میں سے خراب ہے، یعنی مخنث کوئی ایسا ہے جس کی جو خراب ہے اور جس کی نیت خراب ہے، پھر اس سے پردہ ہے عورتوں کا۔ عموماً عورتوں کا ان سے پردہ نہیں ہوتا نا، لیکن جو خراب ہے اور جو ڈسکرائب کرنے والا ہے، عورتوں کا حسن ڈسکرائب کرنے والا ہے اور خراب ہے، عورتوں پر ایسی نظریں ڈالنے والا ہے، اس سے پھر پردہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے للمؤمنین، مومن مردوں سے، اچھا یہ ہو گئی۔ اچھا یہاں پر آیا تھا یغدو، وہ پست رکھیں، غین دواد اس کا روٹ ہے، گھٹانا، پست کرنا، جھکانا، کم کرنا۔ وقل اور کہہ دیجئے للمؤمنات، مومن عورتوں سے، یغددنا، وہ پس رکھیں۔ اب یہاں پر جو پیچھے والی آیت ہے اس میں میل کا صیغہ ہے اور یہاں پر فیمیل، بات دونوں میں ایک ہی بات ہے، یغددنا کہ وہ پست رکھیں، فعلنا کے وزن پر، یفعلنا کے وزن پر، مضارع ہے یہ، کہ وہ پست رکھیں، من ابصارہن اپنی نگاہیں، ویحفظنا اور حفاظت کریں، حافظا حفاظت، نگرانی کرنا، حفاظت اور بچاؤ، فروجہن اپنی شرمگاہوں کی، ولا اور نہیں، یبدینا وہ ظاہر کریں، بدا با دال واو کھلم کھلا ظاہر ہونا، ابتدا کرنا، یبدی ابدا یبدی بھی اسی سے ظاہر کرنا، اور نہیں وہ ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت، مگر جو ظاہر ہو جائیں، منہا اس میں سے، وَلْيَضْرِبْنَا اور چاہیے کہ وہ ڈالیں، ضربا یضربو سے، ضربا ڈالنا بھی ہوتا ہے نا، ڈالنا پھینکنا، کہ وہ ڈالیں، بِخُمُورِهِنَّ اپنی اوڑنیاں، خمر کس سے بنا ہے؟ خمر سے بنا ہے، اور خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کے لیے آیا نا، نشے کے لیے آیا ہے، لیکن خمر کا روٹ میننگ کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا، ٹھیک ہے، ڈھانپ دینا، اور شراب جو ہوتی ہے وہ عقل کو ڈھانپتی ہے، اور جو دوپٹہ ہوتا ہے وہ ہمارے سینوں کو ڈھانپتا ہے، اس لیے دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بِخُمُورِهِنَّ اور اپنے دوپٹے، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گرے بانوں پر، گرے بان کا کون سا حصہ ہوتا ہے؟ سینے کا حصہ، یہ والا حصہ پورا سینے کا حصہ، ولا اور نہیں، یبدینا وہ ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت، مگر لِبُعُولَتِہِنَّ اپنے شوہروں کے لیے، پہلے بھی آیا تھا نا یہ شوہر کے لیے بحال، ہاں دوسرے سپارے میں، اپنے شوہروں کے لیے، یا آبائہن اپنے باپوں کے لیے، یا آبائی بعولتہن اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے، کون ہو گئے یہاں پر؟ سسر جی، او یا ابنائہن اپنے بیٹوں کے، یا ابنائی بعولتہن اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یعنی کسی کی دوسری شادی ہے اور اس کے شوہر سے جو ہے پہلے بیٹا ہے تو اس سے پردہ نہیں ہے پھر، یا اخوانہن اپنے بھائیوں کے، یا بنی اخوانہن، بنی مطلب بیٹوں کے بھائیوں کے، کون ہو گئے یہ؟ بھائیوں کے بیٹے، بھتیجے، یا بنی اخواتہن اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، کون ہو گیا یہ؟ بھانجے، یا نسائہن اپنی عورتوں کے، یا جن کے ملکت مالک ہوئے ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ، یا تابعین زبردست، یعنی تابعین تابع یعنی جو تابع ہیں، ہاں غلام، تابع رہنے والوں کے لیے، تابعین فاعل ہے یہ، تابع رہنے والوں کے لیے، غیرہ نہ کہ، اول الاربتی شہوت والے، اربا یعنی جن میں شک ہو، یعنی جن کے کیریکٹر پہ ہمیں شک ہو، شہوت والے، من الرجالی مردوں میں سے، او الطفلی یا بچوں کے لیے، وہ جو نہیں یظہرو وہ واقف ہوئے، یا ظاہر، یظہرو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہو جانا، یعنی باتوں کا ظاہر ہو جانا، یعنی کہ وہ واقف ہوئے، علا اوپر، عوراتی، عورات کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی باتیں، اسی سے عورت ہے نا، عورت چھپی ہوئی ہوتی ہے، چھپا کر رکھی جاتی ہے، تو نہیں وہ واقف ہوئے
پوشیدہ باتوں سے، یعنی جن کو ابھی اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کیا ہوتا ہے، زنا کیا ہوتا ہے، یا جن کے اندر ابھی جو بلوغت کو نہیں پہنچے، جو جوان نہیں ہوئے، ہاں چھوٹے بچے. نسائی عورتوں کے، ولا اور نہ ہی یدربنا وہ ماریں، بِأَرْجُلِهِنَّ اپنے پاؤں، ارجلہن عورتوں کی بات ہے، اپنے پاؤں کہاں پر؟ زمین پر. لیعلموا کہ وہ پہچان لی جائیں، معلوم کر لی جائیں، پہچان لی جائیں، جسے یخفینا وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن ان کی زینت سے، وتوبوا اور توبہ کرو، اللہ اللہ کی طرف، جمیعاً سب مل کر، ایہا اے مومنوں، تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ. اتنی ساری باتیں بتائیے کیا کیا ہیں اس میں. ایٹیکیٹس، گڈ مینر. اب اس میں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں سے پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پردہ کریں، پھر اس کے بعد عورتوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، وہ بھی لسٹ نظروں سے کسی کو نہ دیکھیں، نام محرم کو تاڑتی نہ رہیں. ٹھیک ہے. اور ان خوبصورت کپڑے، جسم کے وہ حصے جو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے وہ ظاہر نہ کریں، ایسے کپڑے نہ پہنے جس میں بے پردگی ہو. کون سی شرطیں ہونی چاہیے کپڑوں میں؟ ایسا لباس پہنے جس سے جسم پر نظر نہ پڑے، یعنی ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، جالی والا نہ ہو. اور ویسے بھی بہت چلی تھی بیچ میں سلیوز چلی تھی نیٹ کی، صرف نیٹ کی، پتہ نہیں فائدہ کیا ہوتا تھا اس سے، وہ نہ پہنے. ہاں ہاف سلیوز پہن لیتے ہیں، یہاں تک کی سلیوز پہن لیتے ہیں، شولڈر، ہاں ایگزیکٹلی، ہاں ہاں مسلم جو ہیں وہ کھڑکی والے پہن لیتی ہیں، صحیح کہہ رہی ہیں. اور ہاں اور زیادہ ٹائٹ نہ ہو جس سے کہ ہمارے جسم نظر آ رہے ہوں، اور مردانہ لباس نہ ہو، اور کیا نہ ہو، پردے کا ہو. ہاں وہ جو چلی تھی نا اینکلز کے اوپر جو لینگنگ یا ہاں پینٹس چلتی تھی، وہ تو عورتوں کے لیے حرام تھی، پتہ ہے آپ کو، حرام ہے وہ، کیونکہ عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے ٹخنے بھی چھپا کر رکھیں، اور مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ٹخنوں کو کھول کے رکھیں. اب الٹا ہی ہو گیا حساب، مرد جو ہے وہ نیچے ہو گئے اور عورتیں اوپر ہو گئی، بالکل ہی الٹا حساب ہو گیا. اور نہ اپنے دوپٹے جو ہے اپنے سینوں کو ڈھانک کر رکھیں، سر کے ساتھ ساتھ سینوں کو. اور اس کا ٹاپک آگے بھی بہت ڈیٹیل سے آئے گا کہ جاہلیت والا پردہ نہیں، جاہلیت میں جیسے کرتی تھی عورتیں ویسے نہیں کرنا. اور وہ کیا کرتی تھی؟ پیچھے کرتی تھی اور یوں کر کے یوں کر لیتی تھی، سر بھی ڈھکا ہوتا تھا لیکن یہ دکھنا چاہیے، یہ دکھنا چاہیے، یہ کر کے پیچھے کی طرف، پلے پیچھے، گلا بھی دکھتا تھا ان کا گلا بھی دکھتا تھا. ہاں ہاں. اب اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی زینت جو ہے اپنی ظاہر نہیں کرنی، پرفیوم لگا کر باہر نہیں جانا عورتوں کو، کیونکہ ہاں بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں خوشبو سے. لیکن جو ہلکا سا صابن ہے، شیمپو ہے، اس کی خوشبو عموماً تبھی آتی ہے اگر بالکل میں شیزا کے قریب بیٹھوں گی نا تبھی آئے گی، اتنی دور میں بھی نہیں آئے گی. تو ہاں لیکن پرفیوم نہیں لگا سکتے، اور آپ اینکلیٹس نہیں پہن سکتے، پائلس نہیں پہن سکتے. پائل میں کیا ہوگا کہ چھن چھن، اور خاص طور سے لوگ جو ہیں اس کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ کون چھن چھن کرتا ہوا جا رہا ہے، تو کسی بھی طرح بجنے والی چیزیں نہ پہنے. گھنگرو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بھی، اس سب سے کیا ہوتا ہے زینت ظاہر ہو جاتی ہے. تو آپ کو بجنے والی جو بج رہی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورت وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر کرنے والی ہیں. ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پر والے کوے کی طرح. لپسٹک لگا کر کیسے باہر جاتے ہیں نا، ڈارک لپسٹک، بہت ڈارک لپسٹک نہ لگائیں. اگر آپ لپ گلو لگا لیں باہر چلے جائیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ سب کام نہیں کرنے، سن لیجئے، اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لاسٹ میں
سارے احکام بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا توبہ کرو سب مل کر اے مومنوں. کیوں کہا؟ کیونکہ پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے احکام بتا دیے, غلطی تو ہوگی مومنوں سے, اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ توبہ کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ شیطان انہیں ورگلائے گا اور آ جائیں گے, لیکن اس کے بعد اگر کوئی ایسا کام ہو جائے, غلطی سے غلط کام ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 یا 100 بار معافی مانگا کرتے تھے اپنے پچھلے گناہوں کی. تو اگر ہم سے بھی گناہ ہو جائیں تو ہم معاف کر دیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس حدیث کو یاد رکھیں کہ بدترین عورت وہ ہے, نبی نے فرمایا وہ ہے جو زینت کا اظہار کرنے والی, تکبر کرنے والی ہیں, اور ایسی عورتیں منافق ہیں, یعنی جن کے اندر منافقت ہوتی ہے. ہاں اور وہ دوزخ میں چلی جائیں گی, جنت میں نہیں بھیجی جائیں گی. اس لیے اللہ سے ڈرے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, اور بہت کام کر جاتے ہیں اور ہمیں اچھے لگتے ہیں, نہیں بچ پاتے, لیکن کوشش کریں کہ اب بچنا ہے, منافق نہیں بننا ہے نا. کم سے کم اتنا تو کریں کہ پورا پردے میں آ جائیں, اتنا کریں, کیونکہ آج سے آپ نے پردے والی آیتیں پڑھی ہیں تو اس کو اپلائی کریں اور کم سے کم پردوں میں آ جائیں. کیسے کہ جیسے آپ یہاں پر ہیں ویسے ہی آپ ہر جگہ ہوں. آپ کم سے کم سروں کو نہ کھولیں, اپنے بالوں کو نہ دکھائیں, اپنے سروں کو ڈھانک کے رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر آپ بالکل پیک ہو کر آ رہے ہیں اور پھر شادی میں جا رہے ہیں تو آپ کے دوپٹے بھی نہیں ہیں آس پاس. کتنی زبردست منافقانہ حرکت ہے. آپ یہ سوچیں نا, اللہ تعالیٰ سے کتنی ڈرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا صرف میں نے یہیں پر ہی کہا تھا یہ بات, یہ حکم کہ بس قرآن پڑھنے کے لیے ایسا کرو, سوسائٹی میں جانے سے نہ کرو ایسا. جبکہ قرآن پڑھنے میں تو یہ ہوتا ہے چلو لیڈیز ہوتی ہیں, بال دکھ گئے تو گناہ پھر بھی نہیں ملے گا, اور لیکن اگر ہم جا رہے ہیں شادی بیاہ میں یا کہیں بھی تو کتنا زبردست گناہ ہے, بے پردہ عورت کا گناہ ہے. پھر اپنے بال ہمیشہ ڈھک کے رکھیں, کوشش تھوڑے سے کریں. تو پھر وہ تو ایک الگ بات ہو گئی ہے نا. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ پردہ کس کس کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہیں, جیسے میک اپ کر سکتی ہیں. کس کے سامنے؟ ہمارے شوہر ہو گئے, ہمارے بچے ہو گئے, ہمارے بھتیجے ہو گئے, ہمارے بھانجے ہو گئے, ہمارے پہلے شوہروں کے بچے ہو گئے, ہے نا. اور اس کے علاوہ ہمارے سسر جی بھی. لیکن ہماری سوسائٹی کیا ہے, اگر عورت سسر کے سامنے تو اتنے لمبے لمبے گھونگھٹ کرے گی, بالکل یوں کر کے بیٹھ جائیں گی سسر کے سامنے, اور جو دیور ہوتے ہیں ان سے پتہ ہی نہیں کچھ بھی, سر کے دوپٹے بھی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ دیور اور جیٹ سے پردہ ہے, اپنے کزن سے پردہ ہے, اپنے سسر کا. اگر سسر کے سامنے سر کھل بھی گیا نا تو بھی شاید اتنی پکڑ نہ ہو جتنی پکڑ سسر کے سامنے ہوگی. ہاں بہنوئی وغیرہ سب آ جاتے ہیں اس میں. بس سب کو قرآن پہنچانا ہے, ہمیں بس ایک ہی کام کرنا ہے, بس قرآن عام کرنا ہے. ہم سب کو نہیں سدھار سکتے سوائے قرآن کے ذریعے. وَأَنْكِحُوا, اور تم نکاح کرو, الایامہ, بغیر نکاح کے, جو بغیر نکاح کے ہیں مرد. ایام, عین الف یا میم, ایم, ہاں ایام یا ایم اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر یا بیوی ہو, یا ایم اس مرد کو کہتے ہیں جس کی اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو, چاہے وہ کواری ہو یا بیوہ ہو یا طلاق شدہ ہو. اور یہاں پر ایامہ ہے, ایامہ یہاں پر عورتوں کے لیے آیا ہے, وہ عورت فیمیل کا صیغہ ہے. ایامہ اس عورت کے لیے آتا ہے جو جس کا شوہر نہ ہو, چاہے وہ کواری ہو, چاہے وہ بیوہ ہو یا وہ طلاق شدہ ہو. مطلب شوہر نہ ہو, سیدھی بات. اس میں کیسے؟ اور نکاح کرو, کر دو, انکحو, کر کے دو. انکحو کون سا ہے یہ باب؟ ہاں باب افعال, یعنی اس میں کیا تھا, انکحو یعنی نکاح کر کے دو, جو بغیر نکاح کے ہیں تم میں سے, والصالحات, اور نیک, من عبادکم, تمہارے غلاموں میں سے, وإمائکم, اور تمہاری لونڈیوں میں سے, اگر یکونو ہوں وہ فقراء غریب, یغنیہم, غنی کر دے گا انہیں اللہ, من فضلہ, اپنے فضل سے, اور اللہ ہے بڑی وسعت والا, علیم, خوب جاننے والا. یعنی یہاں پر اولیاء کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے ان کے گھر میں تو ان کا جلد سے جلد کف ملتے ہی نکاح کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی نے کہا, یعنی حضرت علی سے کہا کہ علی
3 کاموں میں دیر نہ کرنا. پہلا, فرض نماز ہو جائے ہاں تو فوراً نماز پڑھو, یعنی جب فرض نماز کا ٹائم ہو جائے, وقت ہو جائے تو فوراً نماز ادا کرو. دوسرا, جنازہ جب موجود ہو تو اسے دفن کر دو. تیسرا, یعنی فوراً دفن کر دو. تیسرا, بیوہ عورت یا ایسی عورت جس کا شوہر نہ ہو, اس کا کف ملتے ہی اس کا نکاح کر دو. یعنی جب کوئی سنگل ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر وہ فقراء ہے, غریب ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا. یعنی کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو یہ جاب بھی نہیں لگی اس کی, اور ابھی تو یہ کیا کرے گا, ابھی تو یہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا, اس عورت کو کیسے سنبھالے گا, یا ابھی جاب تو ہے لیکن پیسے کم ہیں, یہ سب باتیں سوچنے لگتے ہیں نا کہ ابھی اچھی جاب ہو جائے, ابھی سیلری بڑھ جائے, یہ سب باتیں سوچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر وہ کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا, اس کی قسمت سے اللہ تعالیٰ دے گا, یہ بھروسہ اللہ پر کرو. اگر تمہارا بچہ جوان ہے اور اس کا نکاح فوراً کر دو, اس کا کف ملتے ہی اس کا نکاح کر دو. کف جوڑ, اس کا جوڑ ملتے ہی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو ہے ہم بہت زیادہ پروڈکٹیو لائف ہو گئی ہماری, بہت زیادہ کیلکولیشن کرتے ہیں, یہ اس کا یہ اسکول کا خرچہ, اب اس کا خرچہ, اب اس کا خرچہ, اب اتنی مہنگائی. اس چکر میں ہم کیا کرتے ہیں, اپنے جوان بچوں کے نکاح میں دیری کر دیتے ہیں, جان بوجھ کے دیری کر دیتے ہیں. تو جان بوجھ کے دیری نہیں کرنی. ایک تو ہے کہ آپ کو کوشش کر رہے ہیں نہیں ہو رہی, لیکن ایک ہے کہ آپ جان بوجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بچہ کچھ بھی مطلب بچہ جو ہے اس وقت فارغ ہے اور آپ جان بوجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ منع ہے, وہ گناہ ہے. پھر اس کا, کیونکہ یہ اولیاء کو کہا جا رہا ہے, ولی کو کہا جا رہا ہے, سرپرست کو کہا جا رہا ہے کہ فوراً کف ملتے ہی نکاح کر دو, باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ غنی کرے گا. وہی بات پھر اس میں وہی آ گیا نا. لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو زندگی میں ایسا کام کر رہا ہے جس کا فائدہ صرف اس کو نہیں پوری امت کو ہو رہا ہے. جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری لی تھی اپنے اوپر حدیثوں کو اکٹھا کرنے کی. اگر وہ نکاح کرتے تو وہ حدیثیں اکٹھی نہیں کر پاتے, انہیں مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا, ایک حدیث ڈھونڈنے کے لیے انہیں کتنے سفر کرنے پڑتے تھے. اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے اور جس کا بہت بڑا مشن ہے, جس کا فائدہ امت کو ہو رہا ہے, تو اس کے لیے معافی ہے اگر اس کا نکاح نہیں ہو رہا. جیسے حضرت بخاری تو ان کا نکاح نہیں ہوا تھا, لیکن ان کے لیے معافی تھی. اگر نکاح ہو جاتا تو کیا ہوتا پھر, ہے نا, حدیثیں نہیں ملتی, ہے نا. یا جو شخص بیمار ہے اور اس کو ایسی بیماری ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے دوسرا بھی افیکٹ ہو سکتا ہے, تو اس کا بھی نکاح نہ کیا جائے. وَلْيَسْتَعْفِفْ, اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں. یعنی اگر نکاح نہیں ہو رہا تو پھر پاک دامن رہیں, ہے نا. یہ نہیں کہ اب میں نکاح نہیں ہو رہا تو کیا کر سکتے ہیں, چلو زنا کا راستہ اپنا پکڑ لیتے ہیں, تو یہ گناہ ہے. بلکہ اگر نہیں ہو رہا, اگر آپ بہت بڑے مشن پر ہیں, تو آپ پاک دامنی اختیار کریں. اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو لا یجدونا نہیں پائیں نکاح, یہاں تک کہ یغنیہم اللہ, غنی کر دے گا انہیں اللہ, من فضلہ, اپنے فضل سے. یعنی اگر نکاح نہیں ہو رہا اور کسی وجہ سے آپ نہیں کر رہے, مان لو کوئی بچے بھی ہوتے ہیں جن کی ابھی پڑھائی چل رہی ہوتی ہے, ابھی کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہے اسٹڈی, ہے نا. اب جیسے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی لائر بن رہا ہے, اب بیچ میں نہیں کر سکتے اس کا نکاح, وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا, اس کا وہ رہ جائے گا, ابھی وہ کسی مقصد پر ہے, تو جائز ہے کہ تب ڈیلے کر دو. لیکن اگر ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, پڑھائی پوری ہو گئی, تو پھر کیا کریں, فوراً نکاح کر دیں. اور اگر نہیں مل رہا تو پھر پاک دامنی اختیار کریں. ہاں, غنی کر دے گا اللہ اپنے فضل سے. اور وہ لوگ جو یبتغونا چاہتے ہیں کتابن, لکھا ہوا, مکاتبت, یعنی مکاتبت کسے کہتے ہیں, تحریر, لکھی ہوئی تحریر, یعنی آفیشیل لیٹر لکھا ہوا. اور وہ جو چاہتے ہیں آزادی کی تحریر, یعنی مکاتبت, سمجھ میں آ گیا, غلاموں کا حکم ہے یہ, لونڈی اور غلام کو جو آزاد ہونا چاہ رہے ہیں. مما, اس میں سے جن کے ملکت مالک ہیں, ایمانکم, تمہارے دائیں ہاتھ, فکاتبہم, تو مکاتبت کر لو ان سے, یعنی آزادی کی تحریر کر لو ان سے. ان, اگر علم تم, جانو تم ان میں خیرن, کوئی بھلائی, وآتہم, اور دو انہیں, من مال سے اللہ کے, وہ جو آتاکم, اس نے دیا تمہیں, ولا, اور نہیں, تکرہو, تم مجبور کرو, کراہت سے بنائے, ناپسندیدہ, مجبور, اور نہیں تم مجبور کرو, فتیاتکم, اپنی باندیوں کو, البغائی, بدکاری پر,
اگر اردنا وہ ارادہ کریں تحسنن پاک دامنی کا، لی تبتغو تاکہ تم تلاش کرو، ارادہ سامان، حیات دنیا دنیا کی زندگی کا، اور جو کوئی یکری ہننا مجبور کرے گا انہیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ اس کے بعد اکراہی ہننا ان کو مجبور کرنے کے بعد غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اب یہ غلاموں کا حکم ہے، جو غلام تمہارے انڈر ہیں اور وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں اور تم ان کے اندر بھلائی دیکھ رہے ہو، یعنی تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ قابل ہے غلام اور اس کے اندر بدکاری نہیں ہے، کوئی بری عادت نہیں ہے، اور تو اس کو آزاد کر دو، یعنی مکاتبت کر لو، یعنی آفیشلی آزاد کر دو اسے، اور ساتھ میں کچھ دے دو اسے۔ کچھ دے دو کیسے؟ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم اس کو دے دو، یعنی ایسے نہیں کہ تم نے آزاد کر دیا، اب تمہارے انڈر تھا نا، تم کفالت کر رہے تھے، اب اس کے کھانے پینے کا انتظام کر کے دو، یعنی چھوٹا موٹا ایسا بزنس کر کے اس کو دو تاکہ وہ ڈکیتی نہ کرے اور چوری نہ کرے یا پھر کھانے پر مجبور ہو جائے، ایسا مت کرو، یعنی اس کو اچھے طریقے سے آزاد کرو۔ کچھ تھوڑا بہت اب یہ سوچے اگر اسلام آتی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتے کہ سب غلاموں کو آزاد کرو، کیا ہوتا پھر؟ معاشرے میں برائیاں پھیلتی، چوری ہوتی، زنا ہوتا، لوٹ مار ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ حکم دیا، یعنی ان کے اندر پہلے تربیت کرائی، تربیت کرانے کے بعد ان کو حکم دیا، اور کس کے لیے آزاد کرنے کا حکم دیا؟ جو کہ جن کے اندر آپ پاک دامنی دیکھو اور جس کے اندر کوئی خاص اسکل ہو اور کوئی بزنس کر کے اس کو کھول کر دو چھوٹا موٹا، تاکہ وہ آگے جا کر کوئی کسی اور چیز پر مجبور نہ ہو، ان کو آپ آزاد کر دو۔ ایک دم سے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے آزاد کرنے کا حکم، اور پھر آزاد کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب بتا دیا کہ غلام آزاد کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام تھا، ہے نا؟ بہت اللہ تعالیٰ کے راہ میں کوئی غلام آزاد کرنا بہت بڑا ثواب تھا اس کا۔ اور پھر باندیوں سے ایسے کام کراتے تھے، خاص طور پہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ تھے، اور بھی لوگ تھے بڑے بڑے سردار، وہ لونڈیوں کو مجبور کیا کرتے تھے کہ وہ غلط کام کریں، یعنی پروسٹیٹیوشن کا کام کراتے تھے ان کو، یعنی ان کو ایک طرح سے پروسٹیٹیوٹ بنا دیتے تھے، اور ان کی کمائی جو تھی پھر وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھی ہے۔ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کتنا گندا کام ہے یہ، تو اس کی کمائی بھی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو ان سے ایسا کام کرانا کبیرہ گناہ ہے، اور ان کو مجبور کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پاک رہنا چاہتی ہے، لیکن اس کا مالک، کیونکہ غلام بھاگ نہیں سکتا تھا، غلام کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ غلام اگر بھاگے گا اپنے مالک سے تو اس کی بھی بخشش نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس سے غلط کام کرا رہا ہے، کوئی مالک اس کا زبردستی کرا رہا ہے اور وہ کرنا نہیں چاہ رہی اور مجبور کر رہا ہے اسے، پھر اس کو اس کو گناہ نہیں ملے گا، اس باندی کو یا جس سے وہ کام کروا رہا ہے اس کو گناہ نہیں ملے گا، گناہ کس کو ملے گا؟ جو اس سے کروا رہا ہے، یعنی مالک کو، جو کر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے، مجبوری میں کر رہا ہے، اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ جیسے آج کل کیسز ہوتے ہیں نا، زبردستی پکڑ کر ریپ ہو جاتے ہیں، زبردستیاں ہو جاتی ہیں عورتوں کے ساتھ، ہے نا، تو ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی نا اس میں، اور ان کے ساتھ زبردستی یہ کام کیا جاتا ہے، تو اس میں اس عورت کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی کیا غلطی؟ زبردستی، وہ تو نہیں چاہتی تھی، اس کو تو زبردستی کرا اس کے ساتھ، تو اس کو مجبور کیا گیا ہے، تو اس کا گناہ صرف کس کو ملے گا؟ جس نے یہ کام کیا ہے۔ اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر مجبور کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد غفور الرحیم ہے، کس کے لیے؟ جسے مجبور کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ اور در حقیقت انزلنا ہم نے نازل کی الیکم تمہاری طرف آیت مبینات کھلی ہوئی، ومثلا اور مثال ان لوگوں کی جو خلو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین متقیوں کے لیے، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کری ہیں کس کے لیے؟ تاکہ ہمارے لیے نصیحت بن جائیں، اور یہ احکام ہے کس کے لیے؟ یہ متقیوں کے لیے، تاکہ متقی لوگ اس پر چلیں۔